اس ذات تھے پورے ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے. قطب المدار کے پاس پہنچے, بہت سارے سوال کیے, لاسٹ میں مرید ہونے کا جب آپ نے ارادہ کیا تو پوچھا حضور شجرہ کیا لکھیں؟ ہائے ہائے, سرکار قطب المدار نے فرمایا اکتب اسمک ثم اکتب اسمک وثم اسمی ثم اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنا نام لکھ, پھر میرا نام لکھ, پھر محمد الرسول اللہ کا نام لکھ لے, تیرا شجرہ مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اویسیت کہتے ہیں, ڈائریکٹ رسول اللہ سے نسبت حاصل کرنے والے ولی کو قطب المدار کہا جاتا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کچھ اصلاحی باتیں آپ سے 10-15 منٹ کرنی ہے اور میں جانے نہیں دوں گا کسی کو. جی, میں منقبت سرکار کی چند اشعار پیش کرتا ہوں, سماعت کر لیں. دیکھ لیں ہندوستان کی جتنی خانقاہیں ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنی کتابوں میں اس کی ایک ایک پرنٹ رکھتا ہوں, جو سچائی ہے, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے, چاہے اعلیٰ حضرت کی خانقاہ ہو, چاہے مارہرہ ہو, چاہے بلگرام ہو, چاہے کالپی ہو, چاہے گوڑا جہان آباد ہو, چاہے کچھوچا ہو, چاہے کوئی خانقاہ ہو, ہر خانقاہ میں قطب المدار کی نسبت, ان کی خلافت اور ان کا سلسلہ ضرور ملتا ہے. پرانی کتابیں, 800 سے زائد کتابیں اس بات کی دلیل ہیں, جو مکہ پور شریف کی ہماری لائبریری میں بھی موجود ہیں اور ہمارے موبائل میں بھی اس کا اسکین ہمیشہ موجود رہتا ہے. اللہ ہدایت عطا کرے, ولیوں کی محبت عطا فرمائے. چند اشعار بارگاہ سرکار سیدنا ولی الدین قطب المدار میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسا حکم ہوگا محمد آ گئے بھی پڑھوں گا. دیکھیں, دریا مدار کا سبحان اللہ, دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا, دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا, دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا, دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا. حق ہے یہی ہے زمزم و کوثر مدار کا, دریا مدار کا ہے سمندر مدار کا. گوگل پر لکھو سینٹ مدار اسٹریٹ, امریکہ کی مدار اسٹریٹ آئے گی, نیپال کا مداریہ پہاڑ آئے گا. پورے ہندوستان میں 1442 چلے, یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں خدمت جتنی اسلام کی ہے. پیش کرتا ہوں, سماعت کریں کہ جس سمت دیکھیے وہاں نام مدار ہے. اجمیر شریف جاؤ گے, مدار ٹیکری بھی ملے گی, مدار دروازہ بھی ملے گا, مدار چلہ بھی ملے گا, مدار روڈ بھی ملے گا, مدار اسٹیشن بھی ملے گا. خواجہ غریب نواز کی نگری میں جب اندر آستانے پر جاؤ گے تو جو باوڑی ہے جسے پانی سپلائی کیا جاتا ہے وہ بھی مدار باوڑی کہی جاتی ہے. لیکن سماعت کریں, جس سمت دیکھیے وہاں نام مدار ہے, جس سمت دیکھیے وہاں نام مدار ہے, جس سمت دیکھیے وہاں نام مدار ہے. چرچا ہے اس جہان میں گھر گھر مدار کا, چرچا ہے اس جہان میں گھر گھر مدار کا. تسکین سکون, تسکین مل گئی اسے دنیا کے خوف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسکین مل گئی اسے دنیا کے خوف سے,
مزتر مدار کا شیدا ہوا ہے جو دل مزتر مدار کا. سرکار سابر پاک کے چاہنے والے موجود ہوں گے. سرکار غوث اعظم بھی جعفری ہی ہیں. ایک روایت میں جعفری ہیں. سرکار سابر پاک بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں. اور امام جعفر کون ہے؟ کون ہے پتا ہے؟ امام جعفر وہ ہیں جن کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال گزارے، وقت کے امام اعظم ہو گئے. دیکھیں کہ جعفر سے ان کا ملتا ہے نام و نسب شجر. سبحان اللہ. جعفر سے ان کا ملتا ہے نام و نسب شجر. جعفر سے ان کا ملتا ہے نام و نسب شجر. شبیر 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 ہے مدار کے حیدر مدار کا. شبیر ہے مدار کے حیدر مدار کا. قسمت سے مل گیا ہے ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ظلم کے بادل جانے لگے. اس نعت کو خاموشی سے بھی سننا ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ. جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے. جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے. انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. ہر شخص جفا محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے. اجالے چھا گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے. کہ بت تھرا گئے محمد آ گئے محمد آ گئے. یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. سب کلیاں لوری گائیں گی گلشن کے گل مسکائیں گے. ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے. جب 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 آمن نبی کی گودی میں جب آمن نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے. تب جھوم کے بستی میں یہ بولے گا سنسار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے. اجالے چھا گئے محمد آ گئے. بھول گئے کیا پیچھے والے؟ اگر بھول گئے ہو تو میں دوسری ریپیٹ کروں. نہیں نا؟ یہ نعت اگر یاد ہے آپ کو ذرا محبت سے سماعت کریں. سبھی پڑھیں. محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے
صدقے میں بخش دیا سبحان اللہ کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے یا عباس یا عباس یا عباس یا آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا ایک ایک حسینی ایک ایک سنی ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ اور بابا سے بلند کہہ دے یا رسول اللہ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے خانے زور سے کہتے سبحان اللہ بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے اجالے آ گئے محمد آ گئے آخری بات سماعت کریں کوئی کمزور نہیں ہوگا سب شامل ہو جائیں اور سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی کمزور نہیں ہوگا ہر ایک جری کبھی ہوگا کوئی کمزور نہیں ہوگا ہر ایک جری کبھی ہوگا کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا وہ آکے ولایت بانٹیں گے وہ آکے ولایت بانٹیں گے سب نبیوں کے سردار ہیں جو کوئی صدیق عمر ہوگا کوئی صدیق عمر ہوگا کوئی عثمان و علی
निसार मोहम्मद आ गए, आ गए, उजाले छा गए, मोहम्मद आ गए। मकदर शेख सुन ले, मीलाद मनाना औलिया कराम की सुन्नत है, बुजुर्गों की सुन्नत है, साहबा कराम की सुन्नत है, खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है मीलाद की खुशी मनाना। मैंने दुमाड़ में हदीस पाक बयान की थी, जो वहाँ पर थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इब्न इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बादल आया और वो बादल सरकार पर छा गया। जब वो बादल गायब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में 3 कुंजियां थी, 3 कुंजियां। आवाज आई अर्श से, आवाज ये थी कि देखो 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 मोहम्मद ने कबज़ा मोहम्मद अला मिफ्ताह नुसरत व अला मिफ्ताह नुसरा व अला मिफ्ताह नबुव्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत की कुंजियों पर और फलाह की कुंजियों पर अला मिफ्ताह फलाह और नुसरत की कुंजियों पर हुकूमत कर ली है, कब्जा कर लिया है। वो गायब हो गया। जब दोबारा वो बादल आया फिर छा गया और गायब हो गया। जब देखा हुजूर के हाथ में हरा झंडा है, सरकार के नीचे एक चटाई है और उस हरे झंडे को सरकार अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े हुए। सुभान अल्लाह। इतने में सदा आई, आवाज आई कि कद कबज़ा मोहम्मद अला दुनिया कुल्लहा। क्या लोगों सुन लो, अब मोहम्मद का कब्जा पूरी कायनात पर हो गया। सुभान अल्लाह। सरकार ने पूछा गया कि सोमवार के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? आका फरमाते हैं इसलिए क्योंकि उसी दिन मेरी विलादत हुई थी। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा से ज्यादा में हो चुका था, लेकिन ऐलान नबुव्वत के बाद सरकार सबको खिला रहे हैं, बकरे कटवाए जा रहे हैं, लोगों की दावत की जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मीलाद की खुशी मना रहे हैं। और अगर ये सब दलाइल ना भी होते, अहादीस के ना भी दलाइल होते, तो मेरे भाई बताओ, आपके वहाँ कोई बच्चा पैदा हो, कोई लड़का आए या लड़की आए, हालांकि आप तो लोग लड़की लड़के में फर्क करने लगे हैं, नहीं, मेरे आका की सबसे अजीज औलाद बेटी है, नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। अब याद रखिएगा आप लोग कि ये अगर दुनिया में आए तो खुशी होती है कि रोते हो? बोलो भाई, खुशी होती है ना? हाय हाय। आम लोगों के घर अगर कोई शख्स, कोई औलाद पैदा हुई तो कितनी खुशी मनाते हैं। और एक ऐसी जात आई जो आम नहीं है, रसूलों की सरदार है, उसमें खुशी नहीं मनाई जाएगी और क्या रोया जाएगा? हदीस पाक है सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका फरमाते हैं शैतान रोया है 3 मरतबा। 3 मरतबा शैतान इब्लीस खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। पहली मरतबा कब? आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई। दूसरी मरतबा भी रोया। तीसरी मरतबा शैतान तब रोया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह। आज भी इब्लीस रोता है और रोते हुए नजर आते हैं। मेरे भाई, मिलाद हम सुन्नियों की पहचान है। दलाइल बहुत सारे, शॉर्ट एंड स्वीट इतना सुन लीजिए कि मिलाद मनाना ये खानकाहों का रिवाज है। जिन्होंने आपको इस्लाम दिया है उन्हीं ने आपको मिलाद भी अता फरमाई है। देखें कि जब कोई परेशानी आई, तकलीफ में जब भी आया मैं, जब कोई परेशानी आई, तकलीफ में जब भी आया मैं, इस आलम हस्ती में लोगों कर कोई कहीं दुख पाया मैं, गम ने मुझे जब भी घेरा, दुख दर्द से जब टकराया मैं, जब भी कोई तकलीफ पड़ी, जिस वक्त शजर घबराया मैं,
फरमाइशें बहुत सारी हैं, लेकिन जिस महफिल में मैं बिल्कुल खत्म करने पर आया हूँ, रोशनी शायद बहुत सारी फरमाइशें आ गई, क्योंकि 4 साल की कसर पूरी कर दी। लेकिन मैं सब पढ़ूंगा नहीं, घबराइए नहीं। उलमा कराम भी हैं, सादात भी हैं, इन सबको फजर की नमाज भी पढ़ना है और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, इसलिए कि फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने नूर रखा है बंदे के लिए। फरमाते मन तरका सलातल फजर फलैसा फी वजही नूर, फजर सला देयर विल बी नो लाइट ऑन हिज फेस। जो शख्स फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता। नूर चाहिए तो फजर की नमाज पढ़िए, बहुत बरकत वाली चीज है। मैं बस चलते चलते एक मनक़बत पढ़ता हूँ, किसकी? वारिस से आयाते कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहने में कुछ जा रहा हो तो सवारे दोषे पैगंबर, जिगर गोशे रसूल, सुकूने कल्बे बुतूल, शहंशाहे कौनैन सैयदना इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, जोर से कह दिया हुसैन। बात करें, देखें है खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है खुदा जगमगा देना है खुदा नसीबे को, ऐसे जगमगा देना। ऐ खुदा नसीबे को, ऐसे जगमगा देना। हमको मौत से पहले, हमको मौत से पहले करबला दिखा देना, दिखा देना। हमको मौत से पहले करबला दिखा देना। बदअमल हूँ मैं लेकिन इश्क पर भरोसा, भरोसा, लेकिन इश्क पर भरोसा है। करबला है खुदा, करबला है खुदा, करबला के सजदे में, करबला के सजदे में जन्नती बना देना, करबला के सजदे में जन्नती बना देना। आखिरी शेर, पूरी नात www.madar-e-azam.com पर विजिट कीजिए, ये सारी नातें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बहुत सारी सुनी नहीं होगी जो नई नई नातें हैं मेरी, उस वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा। आखिरी शेर समाप्त करें क्योंकि कुछ जिक्र करना है, हज़रात से सुने कि अहले बैत की उल्फत
سے کبھی جو دل جھومے سیدوں کی الفت میں جب کبھی یہ دل جھومے سیدوں کی الفت میں جب کبھی یہ دل جھومے تو اپنی ماں پیاری ماں اپنی ماں نیک ماں اپنی ماں کی پاکی کو اپنی ماں کی پاکی کو اس گھڑی دعا دینا اپنی ماں کی اہل بیت کی وفات سے کبھی جو دل جھومے سیدوں کی الفت میں گر کبھی جو دل جھومے تو اپنی ماں پیاری ماں اپنی ماں اچھی ماں اپنی ماں کی پاکی کو اس گھڑی دعا دینا خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا جب ملے کوئی پیاسا سبحان اللہ جب ملے کوئی پیاسا یاد کر کے اصغر کو جب ملے کوئی پیاسا یاد کر کے اصغر کو جب ملے کوئی پیاسا یاد کر کے اصغر کو چند بوند چند بوند چند بوند پانی کے چند بوند پانی کے تم اسے پلا دینا چند بوند پانی کے تم اسے پلا شجر خوشی ایسے بانٹ دینا محفل میں سبحان اللہ ہے شجر خوشی ایسے بانٹ دینا محفل میں ذکر کر کے ذکر کر کے ذکر کر کے کربل کا ذکر کر کے کربل کا سب کو تم رلا دینا میں خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا ذوالفقار لے کر تم میرا بھی ٹکٹ بنا لینا ذوالفقار لے کر تم ذوالفقار لے کر تم یا حسین آ جانا ذوالفقار لے کر
اگر تم یا حسین آ جانا، چیر کر پھاڑ کر، چیر کر پھاڑ کر، چیر کر صفیں ساری، چیر کر صفیں ساری، کربلا ہلا دینا، سبحان اللہ، چیر کر صفیں ساری، کربلا ہلا اس نعرے کو کوئی چھوٹا موٹا نعرہ مت سمجھیے گا، غور سے سنیے میری بات. یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں کتاب پڑھ رہا تھا محفل 70ویں شریف، حضرت عبدالرحمن ملنگ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہ نور پہاڑ کرناٹک پر اس کتاب کو لکھا تھا، جہاں پر مزار پاک کا چلہ ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا، سامنے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جو نہیں اور کمزور ہے. غور سے سن لیجیے، توجہ ہے. ابھی کوئی وقت نہیں ہوا میرے بھائی، 11:02 گھنٹے 12 منٹ میں 11:02 گھنٹے 12 منٹ. ابھی سے آپ لوگ چلے جائیں، کوئی خاص وقت نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ پر آیا، مزار پاک کے چلے پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بات چیت کرنا چاہا، وہ بات نہیں کیا، چلا گیا ایک گھونٹ پانی پی کر کے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور حیرت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور پاکستان کے ایک بہت بڑے سہروردی عالم نے بھی یوٹیوب پر اس کے تعلق سے بیان دیا ہے. آپ لوگوں کی قسمت میں خدا کرے آپ لوگ بھی اس بیان کو سنو اور اپنی روحانی ترقی کے لیے کچھ کرو خدا کے لیے. وہ جو بزرگ تھے، جو ملنگ تھے، جب وہ چلے گئے، جو نہیں اور کمزور آئے ہوئے تھے، وہ ملنگ ڈھونڈتے رہے، ملے نہیں. جمعرات کا دن ہوا، سرکار مزار کے چلے پر بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہ ڈھونڈتے رہے نہیں ملے. تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے، چلو ذکر کرتے ہیں. انہوں نے اپنا مخصوص ذکر کیا، شغل کیا. 8 پہر تک کچھ کھایا پیا نہیں. 8 پہر بھوکے رہنے کے بعد وہ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، جس میں مخصوص طریقہ تھا. اور اس کے بعد آنکھ بند کرتا ہے. وہ نحیف اور کمزور شخص جو 8 دن پہلے اس کے پاس آیا تھا دوبارہ حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. جب وہ شخص حاضر ہوا، کہا حضور آخر آپ ہیں کون، اور آئے کیوں تھے کوہ نور پہاڑ پر، مداریہ پہاڑ پر. تو وہ کہنے لگے کہ یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میری کمزوری دیکھ رہے ہو نا. کہا ہاں. اب ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ آنے والے وقت میں وہ عظیم کارنامہ جس اللہ کے ولی نے دیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ خلفاء بنائے ہیں، 1442 چلے بنائے ہیں، لوگ جانتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ خلیفہ، 1442 سے زیادہ چلے، تکیے، چلے گاہ، یہ ساری چیزیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کا نام وہ کم ہونے لگے گا، لوگ ان کے بارے میں کم جاننے لگیں گے. تو اے شخص، اے ملنگ، تم ایک کتاب لکھو، اس کا نام 70ویں شریف لکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کتاب کام آئے گی اور اس سے حقیقتیں لوگوں تک پہنچیں گی. سبحان اللہ. ملنگ بابا نے وہ کتاب کا وعدہ کیا، ہاں میں لکھوں گا، لیکن حضور یہ تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے. کہنے لگے میرا نام بابا عبد الغفور عرف بابا کپور گوالی علی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. کون ہے بابا عبد الغفور رحمت اللہ علیہ؟ ایک مرتبہ ایک سبزی بیچنے والی عورت کی دکان کے سامنے آپ کا انتقال ہو گیا.
वहीं पर इंतकाल कर गए। अब बूढ़ी थी, वो गुस्सा आ गया उसको, कहने लगी बुढ़ा यहीं मरना था, इसको कहीं और जाके मर जाता, मेरी दुकान के सामने मर गया, अब इसका कफन लाऊं, उसको दफन करूं, कहां से आके मर गया। तमाम तरह की बुढ़िया बुराई कर रही थी। अब वो इंतकाल कर चुके थे, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, खड़े हो गए, कहा मैं नहीं मरूंगा तेरी दुकान के सामने, तेरी दुकान के सामने मैं नहीं मरने वाला। जिसे बुजुर्गों की तमीज और अदब नहीं है, अरे हाय, मौत और जिंदगी पर इख्तियार अल्लाह ने जिसे दिया था वो जात हजरत बाबा अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। इनके पीरो मुर्शिद और इनका वाकया अगर टाइम हो आपके पास तो बता दूं। बता दो इरशाद सुभान अल्लाह। अब्दुल रहीम खान खाना ने किताब लिखी और ये वाकया आईने अकबरी में भी मौजूद है और बहुत सारी किताबों में ये वाकया मिलता है और मशहूर भी है ये वाकया कि बाबा अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे हुए थे अपनी चटाई पर, इतने में एक बादशाह अकबर का खजाना लेकर के वो एक आदमी आया, उसने नजराना दिया, कहा हुजूर ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरे हैं, ये जवाहरात हैं, ले लीजिए। उन्होंने लिया, लेकर के सामने धूनी रहती थी मलंगों के, याद रखिएगा, किसी आस्थाने पर अगर धूनी लगी है, इमली का दरख्त है, तो याद रखिएगा, तकिया नाम की अगर कोई जगह है तो याद रखिएगा वो जगह कोई और नहीं है, मदारुल आलमीन के खलीफा की है, या खलीफा के खलीफा की है, या खलीफा के खलीफा की है। सुभान अल्लाह सुभान। याद रखिएगा इस बात को। सामने धूनी थी, हजरत सरकार बाबा अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात उसमें डाल दिए। डालने के बाद सब जल गए। वो बादशाह के पास गुस्से में गया, जाने के बाद कहा कि हुजूर ये कैसा बाबा और मदन था, सारा हीरे जवाहरात को धूनी में जला दिया। बादशाह ने कहा, गुस्सा आया, बादशाह को कहा जा वापस लेकर के आए। वो जब वापस गया तो बाबा अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि ये कैसा बादशाह है, हदिया देता है और वापस मांगता है, मैं ऐसे बादशाह को नहीं मानता। तो जिस गुदड़ी पर आप तशरीफ फरमाते, सुभान अल्लाह, उस गुदड़ी को उठाया बाबा अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने, और उठाने के बाद उस गुदड़ी को हिलाना शुरू किया और कहना शुरू किया, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। जब कहना शुरू किया, उस गुदड़ी से हीरे गिरने लगे, जवाहरात गिरने लगे, सोना चांदी की बौछार होने लगी, ढेर लग गया। कहा ले बोरिया में भर और मार दे उस बादशाह के चेहरे पर, और बुजुर्गों को ये तोहफे देकर वापस मांगता है। फौरन ही उसने कहा, बादशाह अकबर के पास गया, सारा खजाना सामने डाल दिया कि बाबा ने वापस किया है। बादशाह अकबर ने जब सोना चांदी हीरे जवाहरात देखे, कहा यार ऐसे हीरे तो अकबर के खजाने में नहीं, मेरे खजाने में ऐसे हीरे नहीं, ये कहाँ के हीरे हैं? हुजूर मैं नहीं जानता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आप किस बात से डरे हुए? कहा मैं उस फकीर से बहुत डरा हुआ हूँ। कहा वजह क्या है? कहा मैंने जब आपका हदिया वापस मांगा, बस उस अल्लाह के वली ने फौरन ही निकाली गुदड़ी, हिलाना शुरू किया और कहा दमदार बेड़ा पार। और दमदार बेड़ा पार कहता रहता था, वो गिरते हीरे जवाहरात सोना चांदी सब गिरने लगा। हुजूर ये तो गुदड़ी से निकले हुए लाल हैं। बादशाह अकबर डर गया, लगा कि फौरन जाओ माफी मांगो, मैं चलता हूँ। कहा हुजूर अब वो मानने वाले नहीं है। कहा तो कैसे मानेंगे, एक बार जाके देखते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, पूरी कायनात जिस बादशाह के सामने झुकती है, वो बादशाह एक अल्लाह के फकीर के सामने झुका हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ओरिजिनल अल्लाह वाला वली हजरत बाबा अब्दुल गफूर उस बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। हुजूर माफ कर दीजिए। बाबा ने चेहरा फेर लिया, इधर चेहरा फेर लिया, उधर माफ नहीं किया। रोने लगा बादशाह वापस आकर के। तो उसके जो नौरतन थे उनमें एक का नाम था तानसेन, सुना है ना? तानसेन ने कहा हुजूर मैं तो ग्वालियर का ही हूँ,
اگر آپ کہیں تو میں معافی تلافی کر دوں گا، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ جاؤ معافی مانگو بابا سے۔ چاند سے واپس آیا تھا، حضور معاف کر دیجئے۔ بابا نے کہا نہیں ایسے نہیں معاف کروں گا۔ جب بادشاہ اکبر، دیکھیے تکبر کیسے توڑا جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کا، فقیروں کے در پر، اللہ والوں کے در پر بڑے بڑے بادشاہوں کا تکبر کیسے توڑا جاتا ہے دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں بابا عبدالغفور عرف بابا کپور گوالیری رحمت اللہ علیہ کہ لو اس بادشاہ سے کہہ دینا کہ تجھ غلام کی جوتی اگر وہ اپنے سر پر رکھ کے لائے گا تب اس کو معاف کروں گا، سبحان اللہ سبحان تب اللہ. معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تانسن ٹل گیا، میں تو کہیں نہیں پاؤں گا اکبر کے سامنے، جوتیاں رکھنے کی تو بہت بڑی بات ہے، میں کہہ نہیں پاؤں گا، زبان نہیں کھلے گی، گردن کٹ جائے گی میری۔ پھر بھی جب لوٹ کے گیا بادشاہ نے کہا بابا نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے تانسن حضور میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہو نا۔ کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا ارے کہو نا، تمہاری بھی جان کی معافی، تمہارے گھر والوں کی جان کی معافی۔ تو کہتا ہے حضور تھر تھراتے ہوئے تانسن نے کہا حضور بابا نے کہا ہے کہ جب آپ اس غلام کی جوتی اپنے سر پر رکھ کر وہاں جائیں گے تب معاف کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملہ تانسن کے منہ سے نکلا، بادشاہ کے جتنے وزراء تھے سب کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی، چھریاں نکل پڑی، کسی بھی وقت تانسن کی گردن دھڑ سے الگ ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے کہا تلواریں نیام کے اندر ڈالو، چھریاں بند کر دو، اس لیے کیونکہ اگر بابا عبدالغفور یہ کہتے کہ اکبر صرف تانسن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر شخص کی جوتیاں اکبر اپنے سر پہ لاد کر لائے تو معاف کروں گا، تو بادشاہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ مرید ہیں کس کے؟ سنو، یہ مرید ہیں حضرت قاضی مطہر قلعہ شیر ماوراء نہری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کس کے مرید ہیں؟ وہ ہیں حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ. بابا عبدالغفور نے کہا بابا عبد الرحمن ملنگ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا سلسلہ کمزور ہو جائے گا، مساجد میں منبروں پر ذکر سرکار مدار خاکہ بالکل ختم ہو جائے گا، ایسے حالت میں کتاب لکھو تاکہ لوگوں تک سچائی پہنچے۔ میں جب پڑھ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنے جاری ہو گئے کہ اللہ کے ولی کتنا جانتے ہیں اور کہاں کہاں تک کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس کو لکھا کتاب کو، الحمدللہ دم مدار کے نعرے کا کتنا اچھا اور کتنا صحیح حضرت بابا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں سب عرض نہیں کرنا چاہتا، بس چلتے چلتے ایک چیز آپ سے عرض کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے تابندہ رہا ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشان ہے، اس حسن دوبالا کو ولی کیوں نہ ہو سکتے؟ اللہ کا فرمان محمد کی زبان۔ مجھے حکم ہوا غوث پاک سرکار کی اور غریب نواز سرکار کی منقبت کو بھی پڑھنے کا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ ذکر ہو جائے ورنہ پوری رات میں نعت اور منقبت ہی پڑھتا رہوں گا۔ چند باتیں میری سن لیجئے، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا اور آپ حضرات کو بھی نیند آنے لگی ہوگی، کیونکہ 11:02:27 2 گھنٹہ اور 30 منٹ ہو چکے۔ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشان ہے، اس حسن دوبالا کو ولی کیوں نہ ہو سکتے؟ اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے۔ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، رب تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے محبوب، اقرأ۔ سرکار فرماتے ہیں انا لیس بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کچھ جہلا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے معاذ اللہ نبی پڑھے لکھے نہیں، لیکن آقا کہتے ہیں انا لیس بقاری، میں پڑھنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو امی ہوں۔ اور کہتے ہیں ماں کو، اور امی کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے سب کچھ پڑھ لکھ کر کے آئے۔ سبحان اللہ. انا لیس بقاری۔ پھر یہ اقرا کا حکم کس کے لیے؟ تمام امت کے لیے۔ اقرا النحو، اقرا الصرف، اقرا الحدیث، اقرا القرآن، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔
سائنس پڑھو، فزکس پڑھو، سیوکس پڑھو، امت کی اصلاح کے لیے اقرا قرآن. اور سنیے، جس کا سفر اقرا سے شروع ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن جس نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کے اہل بیت کی مودت کا درس دیا، قرآن جس نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر کے اہل بیت کی پاکی بیان کی، قرآن جس نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ کر صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی بتایا، قرآن جس قرآن میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن کی طرف امت کو ترغیب دلائی، وہ قرآن جس نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر کے اس امت کی چھوٹا بڑا کالا گورا عربی عجمی ہونے کا فرق مٹا دیا، وہ قرآن جس نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، وہ قرآن کہ جس قرآن نے واللہ ثالثہما کہہ کر کے حضرت صدیق اکبر رسول کریم کے غار حرا کا بیان کیا، وہ قرآن جس نے والشمس کہہ کے اللہ کے نبی کے چہرے کی تعریف کی، وہ قرآن جس نے واللیل کہہ کے اللہ کے نبی کی زلفوں کو گھنیری راتوں سے تشبیہ دی، وہ قرآن کہ جس نے والنجم کہہ کے رسول اللہ کے دندان مبارک کی تعریف کی، وہ قرآن کہ جس قرآن نے ماں ذات کہہ کے آقائے کائنات کی آنکھوں کی تعریف کی، وہ قرآن جس نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ کر کلام رسول کو کلام خدا کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قرآن کہ جس نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا اقرار کیا، وہ قرآن جس نے کلو صغیر و کبیر مستتر کہہ کر کے ہر قرآن کے الفاظ کے 70,000 رازوں کے بارے میں بتایا، وہ قرآن کہ جس نے یا ایھا الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان کہہ کر کے ذکر کیا، فضاؤں میں جو چیز موجود ہے، جس نے راکٹ کا ذکر کیا، نیٹ ورک کا تذکرہ کیا، وہ قرآن ایک وقت آیا، غور سے سنیے، وہ قرآن ایک وقت آیا تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، اس لیے کہ قرآن کا جو ساتھی تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گیا، غور سے سنیے چند منٹ کی بات اور اس کے بعد رخصت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صحابہ چلے آؤ، رسول اللہ کے چاہنے والے چلے آؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی، قرآن کو اکٹھا کرو، قرآن کی آیت جسے یاد ہے سب آ جاؤ. تمام صحابہ اکٹھا ہوئے، حفاظ اکٹھا ہوئے، ایک حافظ آتا قرآن کا، ساتھ میں ایک شخص آتا اور کہتا کہ میری قرآن کی اس آیت کو لکھ لو، صدیق اکبر لکھ لیتے، صحابہ لکھ لیتے، دوسرا آتا لکھ لیتے، تیسرا آتا لکھ دیتے، قرآن کی ترتیب ہو رہی تھی، قرآن لکھا جا رہا تھا، قرآن مرتب کیا جا رہا تھا. ایسے میں ایک صحابی رسول آئے، سبحان اللہ، وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ میں کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی شاہد نہیں تھا، کوئی وٹنس نہیں تھا. جب وہ اکیلے آئے کہنے لگے صدیق اکبر کہ آپ کی آیت کو ہم نہیں لکھیں گے، اس لیے کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں، آپ کے پاس شاہد نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اے صدیق اکبر ان سے گواہی کے تعلق سے مت کہو، اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں سرکار دو عالم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے صحابہ یاد رکھنا یہ جو صحابی ہے نا، اس ایک صحابی کی گواہی 2 صحابی کے برابر ہے. لکھ لیجئے ان کی بھی آیت لکھ لی گئی. اس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا، قرآن ترتیب پا گیا، قرآن کی فضیلت اتنی تھی، اتنا عظیم قرآن تھا، سبحان اللہ، کہ حضرت عمر غصے کے عالم میں اپنی بہن کے وہاں پہنچے، قرآن سن لیا تھا، مارنا شروع کیا. بہن کہتی ہے مارو،
جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن میں رسول اللہ کے دین سے ہٹنے والی نہیں۔ حضرت عمر کا دل بدلنے والا تھا۔ پوچھتے ہیں کہ ذرا وہ جو پڑھ رہی تھی ذرا سنا دو۔ بہن نے جب سنانا شروع کیا، آئے ہائے، حضرت عمر کے دل پر قرآن نے اثر کیا۔ حضرت عمر سیدھے پہنچے رسول اللہ کے مقام پر، وہی حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، سبحان اللہ، صحابہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت حمزہ بھی تھے۔ تو ایک صحابی نے بتایا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، برے ارادے سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار تیار ہے، اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی جائے گی۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر نے رسول اللہ کو دیکھا، فوراً قدموں میں گر گئے، کہا آقا کلمہ پڑھا دیجئے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا دیجئے۔ اعجاز قرآن اتنا عظیم، اتنا وسیع۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا حضرت جعفر بن ابی طالب، سب سے پہلی جو ہجرت اسلام کی ہوئی وہ ملک حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ مکے سے یہ مہاجر پہنچے جب ملک حبشہ کی طرف، قرآن کا اعجاز سن لیجئے، بات ختم۔ مکے سے جب یہ مہاجر پہنچے کہاں پر؟ ملک حبشہ کی طرف۔ تو ملک حبشہ کی طرف جب پہنچے ہیں، پیچھے پیچھے ابو لہب پہنچ گیا، ابو جہل پہنچ گیا، عتبہ پہنچ گئے، شیبہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد سارے کے سارے ڈرانے لگے مسلمانوں کو، غیبت کرنے لگے بادشاہ کے سامنے۔ آئے ہیں اتنے میں جعفر ابن ابی طالب نے سبحان اللہ قرآن کی سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا۔ سورہ مریم کو پڑھا، آئے ہیں عیسائی بادشاہ کا دل بدل گیا، سبحان اللہ، مسلمان اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، آئے ہے، اور اس نے پناہ دے دی مسلمانوں کو۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے صاحب، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، دوڑ کر آتے کہتے ہیں آقا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، گھوڑا زور زور سے ہلانے لگتا ہے۔ کہا اس لیے کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آسمان سے اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تیرے گھوڑے کو اپنے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، اس لیے گھوڑا اچھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن ہے، لیکن قرآن کا کوئی ساتھی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی ہم اور آپ زیادہ کرتے ہیں۔ چادروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہم نے، مزارات کی چادر پر ڈال دیا مزار پہ اور بھول گئے۔ وہ قرآن، وہ چادر زمین پر جا رہی ہے، کبھی کتے لوٹ رہے ہیں، کبھی اس پر برے جانور آ رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہی ہے سنیت میرے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سکے پر بھی قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے تو بغیر وضو کے اس سکے کو چوم نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور صاحب آپ چادروں میں قرآن کی آیتیں لکھ کر کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہو، کہاں کی سنیت ہے تمہاری؟ پڑھتے تو ہو نہیں، آپ سمجھتے ہو کہ مائیں بہنیں ہی پڑھ لیں یہی بہت ہے، ان کے سپرد کر دیا گیا۔ نہیں بھائی، قرآن صرف عورتوں پر نازل نہیں ہوئی، مردوں پر بھی، ساری امت پر، اس لیے اس کا سب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ قرآن تنہا تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا قرآن کا۔ قرآن نے ایسے وقت میں، توجہ، ایسے وقت میں قرآن نے حدیث کی طرف دیکھا، قرآن نے حدیث کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرا ساتھی اہل بیت کو بنایا ہوا ہے، رسول کو بنایا ہوا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں تجھ کو خیمے میں جلایا جائے گا تو نوکے نیزہ پر شبیر کا سر تیری تلاوت کر کے بتا دے گا کہ تیرا قرآن زندہ ہے، تیری عظمت زندہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دم بدار، بیڑا پار، دم بدار، بیڑا پار۔ اب قرآن تنہا نہیں، حسین قرآن کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، غوث اعظم قرآن کے ساتھ، غریب نواز قرآن کے ساتھ، آج بھی اہل بیت قرآن کے ساتھ، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یرد الی الحوض، قیامت کے دن یہ اہل بیت اور قرآن مل کر کے قیامت کے دن
روزے کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ خدا کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کیجئے، اس لیے کیونکہ اگر بے برکتی ہے آپ کے گھروں میں تو قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور اہل بیت سے محبت بھی کیا کیجئے اس لیے کیونکہ اہل بیت کا ادب، ان کی محبت آپ کی بخشش کا بھی ضامن ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، آسمان والے اس لیے سیف ہیں کیونکہ ان کے پاس ستارے ہیں، زمین والے اس لیے سیف ہیں کیونکہ ان کے پاس سید ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔